آپ کا صاف کر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مطالعہ سیرت کی ضرورت و اہمیت۔ سیرت کا لفظ سارا یسیر سیرن سے ہے۔ سیر کے محض حقائق کی تلاش میں چلنا، غور و خوض کرنا، عاقبت اندیشی سے کام لینا اور نیک افعال و اعمال سے کردار کی تعمیر کرنا انسان کی باطنی صورت اور انفرادی کردار سے ہوتا ہے۔ لفظ سوانح عمری کو سیرت کا مترادف خیال کیا جاتا ہے۔ سوانح عمری کی خارجی رد عمل اور داخلی احساسات کی کہانی ہے، جبکہ سیرت انسان کا وہ نمونہ ہے جو ہر خطا و تقصیر سے پاک ہو۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری کے لیے لفظ سیرت ہی درست قرار پاتا ہے۔ یوں طویل تاریخ کے بعد اب یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے مجموعے کے لیے مخصوص ہو گیا۔ اصطلاح میں سیرت سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی اور اخلاق و عادات کا بیان ہے۔ قرآن حکیم میں سیرت کا لفظ اپنی اصطلاحی معنی کی بجائے لغوی معنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے عصا کے بارے میں فرمایا گیا، سنعیدها سیرت الاولی، یعنی ان قریب ہم اس کو اصل شکل میں لوٹا دیں گے۔ حالہ شکل و صورت میں استعمال ہوا ہے، جبکہ حدیث مبارکہ میں یہ لفظ اصطلاحاً استعمال ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار اور اقوال و اعمال امت مسلمہ کے لیے خصوصاً اور غیر مسلموں کے لیے عمومی اہمیت کے حامل ہیں۔ مطالعہ سیرت کی اہمیت و ضرورت کے پیش نظر عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کو 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، خصائل اور شمائل کو سیرت اور تاریخ کی کتب میں اس طرح محفوظ کیا گیا ہے کہ کسی شک و شبہ کی گنجائش نظر نہیں آتی۔ ایسی پاکیزہ شفاف زندگی کے خلوت و جلوت میں بھی کوئی نقص اور جھول نظر نہیں آتا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اعمال کو رہتی دنیا تک ایک نمونہ کاملہ کے طور پر دیکھا جائے گا۔ اس لیے باری تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عظیم سے عظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم سے عظیم تر ہیں۔ کل کائنات میں اگر کوئی بھی پہلو اگر کل کائنات میں کسی بھی پہلو میں کسی بھی گوشے میں رہنمائی کا طلبگار ہوگا تو یہ جامعہ صفات ہستی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مکمل اور کامل رہنمائی فراہم کرے گی۔ اور یہ بات خوب واضح ہے کہ انسان کی سیاسی زندگی ہو یا معاشرتی، اخلاقی زندگی ہو یا معاشی، انفرادی ہو یا اجتماعی، عسکری زندگی ہو یا گوشہ نشینی پر مبنی، عائلی زندگی ہو یا بین الاقوامی، غرض یہ کہ ہر ایک پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ لائق تقریب و واجب الاطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات نفسانی سے کچھ بیان نہیں فرماتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات بیان فرماتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں 4 ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری پہلی تعلق کی بنیاد ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی دوسری بنیاد اطاعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی تیسری بنیاد اتباع ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی چوتھی بنیاد محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پہلی بنیاد ہے ایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی پہلی بنیاد ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی دوسری بنیاد اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری تعلق کی تیسری بنیاد اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی چوتھی بنیاد محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اپنی کتاب سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت اہمیت میں سے متعلقہ 6 پہلو ذکر کیے ہیں، جن کا صرف اجمالی ذکر ضروری ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت اہمیت کے 6 پہلو یہ ہیں
نمبر 1 مطالعہ سیرت کی دینی ضرورت، نمبر 2 مطالعہ سیرت کی تاریخی ضرورت، نمبر 3 مطالعہ سیرت کی علمی و ثقافتی ضرورت، نمبر 4 مطالعہ سیرت کی عصری و بین الاقوامی ضرورت، نمبر 5 مطالعہ سیرت کی نظریاتی و انقلابی ضرورت، نمبر 6 مطالعہ سیرت کی سائنسی ضرورت۔ اللہ پاک نے فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر اللہ سچا ہے تو دین ابراہیم اسلام پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ سچا ہے، اگر اللہ سچا ہے تو دین ابراہیم اسلام پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں تو رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دراصل اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ توحید اور رسالت کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایسی کوشش کے ساتھ علم کا حصول اور تفہیم کی جائے تو منشا مدعا سے دوری مقدر بن جاتی ہے۔ قرآن حکیم نے بڑے واضح انداز میں اس حقیقت سے پردہ اٹھایا اور شاہد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کی طرف اور آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے سے گریزاں ہوتے ہیں، ہنچ جاتے ہیں۔ مذکورہ آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دعوتوں میں سے ایک کو مان لیا جائے اور دوسری سے اجتناب کیا جائے تو یہ منافقت کی علامت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور شان و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی واضح فرمایا کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ہم وقت اپنے ذکر کے ساتھ متصل رکھا، جیسا کہ کلمہ طیبہ میں، اذان میں، تکبیر میں، نماز میں، نماز جنازہ میں، خبر کے سوال و جواب میں، حشر کے معاملات میں، غرض یہ کہ ہر مقام پر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نام اور ذکر سے جدا نہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی شریعت میں دو حیثیتیں ہیں، جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بلند کیا۔ شریعت میں سیرت طیبہ کی دو حیثیتیں ہیں، یہ پہلی شریعت ہے تشریحی حیثیت اور ایک ہے تشریعی حیثیت۔ تشریحی حیثیت عین ہا کے ساتھ، تشریحی حیثیت، اور ایک عین کے تشریعی حیثیت عین کے ساتھ۔ تشریعی حیثیت ہے انٹرپریٹیو اتھارٹی اور تشریعی حیثیت ہے لیجسلیٹو اتھارٹی۔ تو تشریعی حیثیت میں لکھتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن حکیم میں جو قانون سازی ہوئی وہ تو ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پر خود احکام دیے اور ان کو قانونی اور شرعی حیثیت عطا فرمائی۔ شریعت اسلامیہ میں بہت سے احکام ایسے بھی ہیں جن کا ذکر براہ راست قرآن مجید میں نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست خود ان احکام کا حکم فرمایا اور ان کو نافذ العمل فرمایا۔ مثلا مردوں کے لیے سونے اور ریشم کی حرمت صرف حدیث مبارکہ ثابت ہوتی ہے، جیسے قرآن کی میں شاہد ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو اور جس سے رک جاؤ۔ مذکورہ آیت مبارکہ میں بڑا واضح حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار ہے کہ جو چاہیں دیں اور جو چاہیں منع فرما دیں۔ اور ایک اور مقام میں قرآن کی میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنکَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں اور بری چیزیں حرام کرتے ہیں۔ حج کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بارے میں ایک مرتبہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا کہ حج ہر سال فرض ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے ایسے سوال نہ کرو جس سے تمہیں پریشانی اٹھانی پڑے، لو قلت نعم لوجبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا مفہوم ہے اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال فرض ہو جائے۔ اس طرح حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی کو دو گواہیوں کے برابر قرار دے دیا۔ سراقہ بن جعشم کے لیے سونے کے کنگن پہننے کی پیشگوئی کرنا، مسواک ہر نماز کے ساتھ حکم نہ دیا، فرمایا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا مفہوم ہے اگر امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم جاری فرما دیتا. یہ صحابی رضی اللہ عنہ کے لیے 6 ماہ کا بکری کا بچہ قربانی کے لیے جائز قرار دے دیا. حضرت علی مرضی رضی اللہ عنہ کے لیے سیدت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں دوسری شادی ممنوع قرار دے دی. مذکورہ مثالوں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کے مناسب سمجھتے اپنے اختیارات کا استعمال فرماتے تھے. دوسری ہے تشریحی حیثیت. اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور قرآن احکامات کی تشریح کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو مسائل کے حل میں مدد فرمائی. جیسے نماز کا ہوا تو تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ نماز کس طرح پڑھی جائے. فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. مفہوم ہے تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. قرآن کریم میں حکم ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی ذکر قرآن اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذکر یعنی قرآن نازل کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے نازل کرتا کتاب کی تشریح فرما دیں اور تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں. ایک مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور خانہ کعبہ کا حج لوگوں پر فرض ہے جو اس کی راہ میں استطاعت رکھتے ہوں. لیکن حج کی ادائیگی کا طریقہ قرآن میں نظر نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم. مفہوم ہے مجھ سے حج کے مناسک ارکان لے لو سیکھ لو. اس طرح اور متعدد مقامات پر جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو تفصیل طلب ہوتی یا تشریح کی ضرورت پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے. لیکن منافع لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے سے احتراز اور گمراہ ہو. لیکن منافع لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے سے احتراز کرتے اور گمراہ ہو گئے. جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہوگا وہ گمراہ ہو جائے گا. سیرت کا بنظر عمیق مطالعہ کرنے سے اس کی اہمیت ان عنوانات سے مزید واضح ہوتی ہے. نفوس انسانی کی اصلاح کے لیے سیرت ضروری ہے. اکملت جامعیت کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بہترین نمونہ شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہو قیامت کے دن کا یقین رکھتا ہو کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کریں. سیرت انبیاء کرام علیہ السلام کا مجموعہ انسان کی رشد و ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا. ان میں سے کسی کی بھی سیرت کا عمل مستند و محفوظ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سابقہ انبیاء کرام اسلام کی قربانی و صبر و صفا تکالیف و مشکلات آزمائش و ابتلا بالمال و اولاد دعوت و تبلیغ عفو درگزر وغیرہ کا مجموعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ایک مستند مقام کی حامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں ہی تحریر طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال و افعال اور تقریر کا کافی مجموعہ محفوظ ہو گیا تھا. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات اور حادثات سلسلہ سند رکھتے ہیں. ایک راوی دوسرے راوی سے بیان کرتا ہے. اس طرح یہ سلسلہ سند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے جا ملتا ہے. یوں کوئی شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے بارے میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے جس نے مجھ پر جان بوجھ کے کوئی جھوٹی بات کہی تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. سیرت بطور بنیادی ماخذ کے ہے. قرآن پاک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شریعت اسلامی کے بنیادی ماخذ ہیں. ان دونوں میں کسی ایک کا انکار کفر ہے. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف کر کے دین اسلام کے اسرار و سیاحت کو سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے. قرآن مجید وہی جلی ہے اور حدیث وہی خفی. قرآن حکیم کی تلاوت باعث ثواب ہے جبکہ وہی خفی کی تلاوت کو اصطلاحاً تلاوت نہیں کیا جا سکتا. وہی خفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور تقاریر کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع محل کی مناسبت سے جو فیصلہ ماخذ اور مسئلہ ہیں. پہلی ختم ہو گئی ہے. جی 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 بیٹے